خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ آج مورخہ 22 نومبر 2023 کی مخصوص تلاوتیں۔ دنیا کا خالق تمہیں دوبارہ دم اور حیات دے گا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقابین کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب، پہلی اور پھر 20ویں سے 31ویں آیت تک۔ اور یہ بھی واقع ہوا کہ 7 بھائی اپنی ماں کے گرفتار کیے گئے، اور بادشاہ نے انہیں کوڑوں اور چابکوں کے عذاب سے مجبور کرنا چاہا کہ خنزیر کا ممنوع گوشت کھائیں۔ خصوصاً ان کی ماں بہت زیادہ تعریف اور نیک ذکر کے لائق ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی دن میں اپنے 7 بیٹوں کو ہلاک ہوتے دیکھا، اور اس توکل کے سبب سے جو وہ خداوند پر رکھتی تھی ہمت نہ ہاری۔ وہ مادری زبان میں ان سب کی حوصلہ افزائی کرتی رہی اور بلند خیالات سے معمور ہو کر اپنی نسوانی طبیعت کو مردانہ دلیری سے یہ کہہ کر مضبوط کرتی رہی کہ میں نہیں جانتی کہ تم نے میرے شکم میں کس طرح صورت پکڑی، کیونکہ میں نے تمہیں نہ دم اور نہ حیات بخشی، اور نہ میں نے تمہارے اعضاء کی ترتیب درست کی، لیکن خالق کونین نے یہ کیا ہے۔ وہی انسان کے وجود میں آنے کا مرتب ہے، جس طرح کہ وہ ہر شے کے صادر ہونے کا مدبر ہے۔ پس وہی اپنی شفقت سے دم اور حیات دوبارہ تمہیں دے گا، اس لیے کہ تم اس وقت اس کے شرائع کی خاطر اپنے آپ کو حقیر جانتے ہو۔ انطاکس نے خیال کیا کہ میری توہین ہو رہی ہے، اور اسے شک تھا کہ یہ حقارت سے میری بابت بات کرتی ہے، اور چونکہ سب سے چھوٹا ہنوز باقی تھا، وہ نہ فقط الفاظ ہی سے اسے منانے لگا بلکہ قسم کھا کر اسے یقین دلانے لگا کہ اگر تو اپنے آبائی قوانین کو چھوڑ دے تو میں تجھے دولت مند اور خوشحال کر دوں گا، اور تجھے اپنا رفیق بناؤں گا اور سرکاری عہدوں پر مامور کر دوں گا۔ اور جب اس لڑکے نے اس بات کو مطلق نہ مانا تو بادشاہ نے اس کی ماں کو بلایا اور اسے ترغیب دی کہ لڑکے کو اپنی جان بچانے کی صلاح دے۔ اور جب اس نے اس سے کثیر گوئی سے اصرار کیا تو اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو مناؤں گی، اور وہ اس کی طرف جھکی اور بے ترس ظالم کو دھوکہ دے کر مادری زبان میں اس سے یوں کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھ پر ترس کر۔ میں نے اپنے بطن میں تجھے 9 مہینے تک اٹھایا اور 3 برس تک تجھے دودھ پلایا، اور میں نے تیری پرورش کی اور اس عمر تک پہنچایا۔ اے میرے بیٹے، میں تیری منت کرتی ہوں کہ آسمان اور زمین پر نظر کر اور ان کی معموری کو دیکھ کر جان لے کہ خدا نے اس سب کچھ کو عدم سے خلق کیا، اور کہ نوع انسان اسی طریقے سے وجود میں آئی۔ پس تو اس جلاد سے نہ ڈر بلکہ اپنے بھائیوں کے لائق بن اور موت منظور کر، تاکہ میں تجھے یوم رحمت کو ان کے ساتھ پھر حاصل کر لوں۔ جب وہ یہ کہہ ہی رہی تھی تو لڑکا بول اٹھا کہ تم کس بات کے منتظر ہو؟ میں بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا، میں اس شریعت کا حکم مانتا ہوں جو موسیٰ کی معرفت ہمارے باپ دادا کو دی گئی تھی۔ اور اے عبرانیوں کی ان تمام آفات کے موجد، تو خدا کے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خداوند، میں تیرا دیدار حاصل کر کے سیر ہوں گا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 17، اس کی پہلی، 5ویں سے 6، 8ویں اور پھر 15ویں آیت۔ اے خداوند، حق کی درخواست سن، میری فریاد پر توجہ کر، میری اس دعا پر کان لگا جو بے ریا لبوں سے نکلتی ہے۔
میرے قدم تیرے راستوں پر قائم رہے ہیں، میرے پاؤں نہیں اٹکے۔ اے خدا، میں تجھے پکارتا ہوں کیونکہ تو میری سنے گا۔ میری طرف کان جھکا، میری بات سن لے۔ آنکھ کی پتلی کی مانند مجھے محفوظ رکھ، اپنے پروں کے سائے میں مجھے چھپا لے۔ پر میں صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا اور جاگتے ہوئے تیرے حضور میں سیر ہوں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہالیلویا۔ اے خداوند، مجھے فہم عطا کر کہ تیری شریعت پر عمل کروں اور سارے دل سے اسے حفظ کروں۔ ہالیلویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 19واں باب 11ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اور جب وہ یہ سن رہے تھے تو اس نے ایک تمثیل کہی، اس لیے کہ وہ یروشلم کے نزدیک تھا اور لوگ خیال کرتے تھے کہ خدا کی بادشاہی ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ اس نے یوں کہا کہ ایک امیر دور دراز ملک کو چلا تاکہ اپنے لیے بادشاہی حاصل کر کے پھر آئے۔ اس نے اپنے غلاموں میں سے 10 کو بلا کر 10 امنا انہیں دیے اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک لین دین کرو۔ لیکن اس کے ہم وطن اس سے کینہ رکھتے تھے اور اس کے پیچھے قاصد بھیجے جو کہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہم پر بادشاہی کرے۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ بادشاہی حاصل کر کے پھر آیا تو ان غلاموں کو بلا بھیجا جنہیں روپیہ دیا تھا، تاکہ معلوم کرے کہ ہر ایک نے کیسا لین دین کیا۔ تب پہلے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 10 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، شاباش اے نیک غلام، اس لیے کہ نہایت تھوڑے میں تو دیانتدار نکلا، اب تو 10 شہروں پر اختیار رکھ۔ اور دوسرے نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، تیرے امنا نے 5 امنا پیدا کیے۔ اس نے اس سے کہا، تو بھی 5 شہروں کا سردار ہو۔ ایک اور نے حاضر ہو کر کہا، اے خداوند، دیکھ اپنا امنا جسے میں نے رومال میں باندھ رکھا ہے، کیونکہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، جو تو نے نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا ہے، جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اے شریر غلام، میں تیرے ہی منہ سے تیرا انصاف کرتا ہوں۔ جب تو جانتا تھا کہ میں سخت آدمی ہوں اور جو نہیں رکھا وہ اٹھا لیتا اور جو نہیں بویا وہ کاٹتا ہوں، تو میرا روپیہ ساہوکار کے ہاں تو نے کیوں نہ رکھا کہ میں آ کر اسے سود سمیت لے لیتا؟ تب اس نے ان سے جو حاضر تھے کہا کہ امنا اس سے لے لو اور اسے دو جس کے پاس 10 امنا ہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، اس کے پاس 10 امنا تو ہیں، پس میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ لیکن میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لاؤ اور میرے سامنے قتل کرو۔ اور جب وہ یہ باتیں کہہ کر یروشلم کی راہ لے کر آگے آگے چلا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔